الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب حضرات مل کر درود پاک پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائے رب کریم اس آیت پاک کا صحیح مطلب عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور سینا آقا دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج پہلی بار لارکانہ میں حاضری کا موقع ملا ہے. خلفائے راشدین کانفرنس میں حاضری آج دن میں بھی ہوئی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس شہر میں عاشقان مصطفیٰ یار مصطفیٰ کی یاد مناتے ہیں. ہمارے ملتان مدینہ الاولیاء کے نوجوان خطیب مولانا نظر حسین سروری صاحب نے آج دن میں بڑی ایمان افروز تقریر کروائی اور حضرت قبلہ پیر صاحب مشوری شریف میاں علی محمد صاحب قبلہ کی زیارت بھی ہوئی. اس وقت بھی ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ رحمت ہے کہ ہم نبی کے یار کی محفل میں بیٹھ کر نبی کی اولاد کے ایک چشم چراغ کی زیارت کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ والے کی زیارت کی جاتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. جب ملتان میرے محسن مولانا بدر الدین صاحب اور مولانا عبدالرشید صاحب تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم نے اس کانفرنس میں حاضری دینی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے علماء اور اتنے بڑے خطباء ہیں اور مجھ جیسے طالب علم کو کیوں بلایا جا رہا ہے. لیکن اب 11ویں والے کے صدقے مجھے 11 بجے یہ بات سمجھ آئی کہ مجھے اس لیے بلایا گیا
کہ میں ان بزرگوں کی زیارت کروں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بزرگوں کی زیارت سے گناہ دھل جاتے ہیں. اہل سنت و جماعت کے بہترین خطبہ مولانا ارباب علی صاحب، مولانا علی اکبر صاحب نے بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں. اور استاد العلماء مولانا مفتی صالح محمد صاحب قبلہ کی زیارت بھی ہوئی. اور پھر مجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سیدنا غلام حسین تشریف لائے. ان کے علم کی بھی کوئی مثال نہیں اور ان کی پیاری پیاری نورانی صورت کی بھی کوئی مثال نہیں. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ایسے لوگوں کا سایہ ہم پر قائم رہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، خالی اللہ اللہ کرنے سے اللہ. ادھر والے تو ناراض ہیں، آپ بتائیں. اللہ یعنی مرشد کامل کے بغیر اگر اللہ اللہ کی جائے تو اللہ، کیونکہ اللہ والے کو چھوڑ کر ایک نے اللہ اللہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ نے کہا فخرج، میری دربار سے نکل جا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اور اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور انہی اللہ والوں میں ایک اللہ وہ ہے جسے داتا حجویری کہتے ہیں. سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان کے شہر غزنی محلہ حجویر سے لاہور میں تشریف لائے. اور آپ کا نوجوانی کا عالم تھا، بغیر بسترے لوٹے کے تشریف لائے، بغیر کسی جماعت. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو آپ نے دریائے راوی کے کنارے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی. اور حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز کا وقت آتا آپ اذان دیتے، جہاں تک میرے داتا کی آواز جاتی تھی لوگ خود بخود کلمہ پڑھ لیتے. داتا صاحب کی آواز سن کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے. اور سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے جب چھوٹی سی مسجد بنائی اور آپ کی آواز سن کر ہندو کلمہ پڑھنے لگے تو وہاں ایک ہندو تھا لاہور کا، اور وہ تھا جادوگر، اور اس کا نام تھا رائے راجو. رائے راجو کو پتا چلا کہ لاہور میں ایک ایسا شخص آیا ہے جس کی آواز سن کر لوگ کلمہ پڑھ لیں. تو رائے راجو نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر مختلف الزامات لگانا شروع کر دیا. اور ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ تو کہتا ہے میرا دین سچا ہے، لیکن یہ جو دریائے راوی کے کنارے تو نے مسجد بنائی ہے نا، اس کا رخ بھی تیرے کعبے سے ٹیڑھا ہے. تو سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ، دیکھو اللہ والے کیسے دل کے تالے کھولتے ہیں. حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پورے لاہور میں اعلان کرا دیا، اے میری مسجد کے رخ پر اعتراض کرنے والوں، آؤ شام کے وقت آ کر میرے پیچھے عصر کی نماز پڑھو، اور آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ میری مسجد ٹیڑھی ہے یا تمہارے دل ٹیڑھے ہیں. عصر کے ٹائم لاہور کے تمام ہندو آ گئے، نماز کا وقت ہوا، اور جو مسلمان تھے وہ نماز میں شامل، آواز ڈھیلی ہو گئی یار، جو مسلمان تھے نماز میں شامل اور جو غیر مسلم تھے وہ مسجد کے. معلوم ہوا کہ نماز کے وقت مسلمان کہاں آتا ہے؟
یہ دیکھیے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، ایسی بات نہ کریں آپ، وفادار بنے آپ۔ نماز کے وقت مسلمان کہاں آتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، میں کیونکہ میرا آپ کا پہلا یہ رابطہ ہے، یہ بتائیے آپ کے علاقے میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے؟ اچھا، ہمارے علاقے میں تو ایسا ہے کہ بعض لوگ ہیں 11ویں شریف مناتے نہیں لیکن کھا ضرور جاتے ہیں۔ اچھا 11ویں والے پیر کو مانتے ہو نا بھائی؟ 11ویں کرتے بھی ہو؟ اور ہمارے علاقے میں تو اتنی 11ویں کرتے ہیں کہ اس رات وہابیوں کو دودھ بھی نہیں ملتا، لیکن 11ویں تو کرتے ہو۔ کبھی 11ویں والے کا فرمان بھی سنا ہے آپ نے؟ کون سے 11ویں والے؟ کہ غوث اعظم جان من ایمان من، غوث اعظم جان من ایمان من، اور غوث اعظم جان جانے پنجتن، غوث اعظم درمیان اولیاء، اور چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم متقی ہر آن میں، اور چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد لامکانی، غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر، جن کا نام سن کے بعد لوگوں کو لگتا ہے تیر، غوث اعظم جن کا نام سن کے بعد لوگوں کے سر پہ گرتا ہے ایٹم بم، غوث پاک شہنشاہ بغداد قربان جاؤں پیرانے پیر تیری شان پر۔ غوث پاک نے کیا فرمایا سن لیجئے، غوث پاک کا فرمان سن لو۔ 11ویں تو اتنی مناتے ہو کہ اس رات لوگوں کو دودھ نہیں ملتا، لیکن حضور قبلہ سیدنا پیر غلام حسین شاہ صاحب پیر آف کمبر شریف، میں کہتا ہوں ان لوگوں کے صحبت میں جاؤ تو خدا مل جاتا ہے۔ سیدنا غوث پاک 11ویں والے پیر کا فرمان سنو، شہنشاہ بغداد سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، اے لوگوں جو کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو 11ویں والے پیر فرماتے ہیں بے نماز کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، بے نماز کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ آپ تو سارے نمازی ہیں، چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں بھائی نمازیں کتنی ہیں آپ کے علاقے میں؟ نہیں روزانہ کتنی نمازیں ہوتی ہیں جی؟ ویری کنگریچولیشن بھائی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے علاقے میں 5 ہیں۔ ادھر ہماری طرف جو ہے نا، ادھر مسلمان صبح کی پڑھتے ہیں 4 کی چھٹی، آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جائے۔ آپ کے علاقے میں کتنی نماز ہے؟ اور ہمارے علاقے میں تو ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں وی آر گریٹ ویری گریٹ مسلم، لیکن نماز ویکلی پریئر، ہفتے میں 1 نماز، ہفتے میں کون سی بلا؟ اچھا نام آپ کو بھی یاد ہے، یہ کون سی نماز؟ اور بعد ان سے بھی بڑے چیمپئن ہیں، لیکن وہ اینول پریئر کے قائل ہیں، سال میں 1 نماز، اور وہ بھی قبلہ مفتی صالح محمد صاحب میری جماعت کے سربراہ ہیں۔ ہمارے علاقے میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ آپ تو پکے نمازی ہیں نا، میں ادھر رحیم یار خان سے پرلی طرف کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو سال میں آتے ہیں 1 دفعہ، تو وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعتیں ہوتی ہیں عید میں، 2 رکعت واجب عید الفطر، پیچھے امام کے منہ طرف قبلہ شریف کے سب کچھ۔ تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ان 2 رکعتوں میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ کتنی تکبیریں؟ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، تو 6 تکبیریں ہیں زائد، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3، اور پہلی رکعت میں جو ہے
وہ نماز عید میں امام کرتے ہیں اللہ اکبر، پھر سبحانک اللہم امام بھی پڑھتا ہے اور مقتدی بھی، اور پھر وہ 3 تکبیریں جو ہیں امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بعد ملک صاحب جو ہے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ کی بات نہیں کر رہا میں، ادھر کی بات کر رہا، یعنی بیچارے سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، اس لیے نماز کا طریقہ، پھر وہ جب رکوع میں ہوتے ہیں نا تو ادھر ادھر کہانی آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ تو کھڑا ہے میں لیٹا ہوا ہوں، تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے نمازو کیا غضب کرتے ہو تم، اور حق تعالی سے نہیں ڈرتے ہو تم۔ تو داتا صاحب نے نماز پڑھائی، داتا صاحب نے، یارو وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو میرے داتا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر یہ تو داتا ہیں، وہ کتنا خوش قسمت ہوں گے جو میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، یہ ہے خلفائے راشدین کا نقطہ، اور خلفائے راشدین صحابہ کرام، اور صحابہ کون ہیں؟ میں گورنمنٹ کالج ملتان میں پڑھتا تھا، ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم نے کالج میں ATI بنائی، انجمن طلبائے، اور انجمن طلبائے اسلام طلباء کی واحد تنظیم ہے جس کا مقصد کالج، سکول اور یونیورسٹی کے طلباء میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنا ہے۔ یعنی ہمارے جو طلباء ہیں نا اہل سنت و جماعت، انجمن طلبائے اسلام، تو میں اس وقت آئی ہوا اسٹوڈنٹ، میں طالب علم تھا اور گورنمنٹ کالج کوسن روڈ میں پڑھتا تھا، تو ہم نے وہاں انجمن طلبائے اسلام بنائی، تو میرے ایک پروفیسر تھے سید عالیہ احمد، انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے اتنی جماعتیں کالج میں ہیں تم نے کیوں بنائی؟ تو ذرا میں ایسا بات کروں گا اس لیے توجہ فرمائیں تاکہ مسجد کے باہر والے نہ سنیں۔ تو مجھے کہنے لگا تم نے یہ جماعت کیوں بنائی؟ تو میں نے کہا سر دس از دا ڈفرینس بٹوین صحابی اینڈ وہابی۔ کہتے سبحان اللہ، یعنی انگریزی پر سبحان اللہ، دس از دا ڈفرینس بٹوین صحابی اینڈ وہابی، کہ صحابی اور وہابی میں یہ فرق ہے، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، اور وہابی کہتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر میرا مولوی زندہ باد۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ جو سنو پھر، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ الحمدللہ ہمارا کیسا پیارا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، لیکن جس کو پیار ہے وہی پڑھے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ اچھا دیکھو پڑھو بھی بیٹھے کہانی اکھنا دیکھو کہ ہاں چوکی تھی بیٹھے تاکہ معلوم ہو جو فلانے کا رشتہ دار ہے، سارے پڑھو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ یہ مولانا ارباب علی صاحب کی جو بات مجھے بڑی پسند آئی، یہ اس وقت بات کر رہے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو دوسرا بولو، کیا کہتے ہیں ہم؟ اجی ہم صحابہ والے ہیں، خلافت راستہ زندہ باد۔ اچھا تم صحابہ والے ہو، لیکن صحابہ والے ہو تو میں انجمن طلبہ اسلام کا سابق کارکن غزالی زمان امام اہل سنت قبلہ کاظمی کا ادنا شاگرد اور قائد اہل سنت مولانا نورانی کی جماعت کا ادنا سپاہی تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم اپنے آپ کو صحابہ والا کہتے ہو تو قبلہ پیر سید غلام حسین کا واسطہ دیتا ہوں، پیر آپ مشہوری کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر صحابہ کو ماننے میں تم مخلص ہو، آؤ عقیدہ وہی رکھو جو صحابہ کا عقیدہ تھا، عقیدہ وہی بناؤ جو، بولو عقیدہ وہی بناؤ جو،
میں تقریر نہیں کر رہا اس لیے کہ تقریر تھی کسی اور موقع پر، کیونکہ مجھے ایسے وقت میں وقت دیا گیا جبکہ علماء کے سامنے بولو زبان سنبھال کے بولو، ولی کے سامنے بیٹھو دل سنبھال کے بیٹھو۔ میں دعائیں مانگ رہا تھا مجھے شروع میں ٹائم دے دیں، لیکن مولانا بدر الدین مجھ سے بھی بڑے ولی نکلے۔ ایسے وقت میں مجھے کھڑا کر دیا جب حضرت صاحب تشریف لائے، اس لیے تقریر مکمل نہیں، لیکن آؤ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کا عقیدہ، اور صحابہ میں سے بھی وہ صحابی جو مومن اول ہے، مسلم اول ہے، خلیفہ اول بلا فصل ہے، سیدنا ابو بکر صدیق سب کئی رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن سنیے ان کی شخصیت کیا تھی، ان کا تعارف کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، یہ within 10 منٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے سنیے صحابہ کون ہیں، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی۔ ہماری عیدیں صرف 2-3 ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید قرباں ہے، اور ایک ان دونوں کی سردار ہے عید میلاد النبی، اور ایک ہے آج جمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ بھی عید کا دن ہے، لیکن ہماری عید کبھی کبھی آتی ہے۔ ابو بکر تیری عید پہ قربان جاؤں روزانہ عید ہوتی تھی، اور وہ کیسی عید ہوتی تھی سنو، صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، اور نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کا عقیدہ وہ ہے، سنیو میں آج اس جامع مسجد کی زیارت کر کے بڑا خوش ہوا ہوں کہ یہ وہ اللہ کا گھر ہے جس میں میرے پیارے نبی کا پیارا دوست محمد جمعہ بناتا ہے۔ قاضی صاحب قبلہ مولانا دوست محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر دل پذیر میں نے بھی سنی تھی، آپ ایک دفعہ پنجاب تشریف لائے، ان کی زیارت کی، بڑی پیاری تقریر فرماتے تھے۔ حضرات محترم اب آئیے میں آپ کو وہ داتا صاحب والا واقعہ پورا کروں اور پھر یہ بتاؤں کہ اہل سنت و جماعت بریلوی سنی حنفی کا وہی عقیدہ ہے جو نبی کے یاروں کا عقیدہ۔ الحمدللہ توجہ سے سنیے، اور باقی جو ہے نا عقیدے ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤں گا کہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے۔ الحمدللہ میرے پاس ثبوت ہیں ابو بکر صدیق کا عقیدہ کہ نام چومنا ثواب، نام چومنا کس کا عقیدہ تھا؟ لیکن جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نام چومنا شرک ہے۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، ابو بکر صدیق کا عقیدہ کہ نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، ابو بکر صدیق کا عقیدہ کہ نبی پوری کائنات کے ذرے میں ہر جگہ موجود ہے، ابو بکر صدیق کا عقیدہ کہ نبی نور ہے، ابو بکر صدیق کا عقیدہ کہ نبی غیب کا علم جانتا ہے، اور ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق کل ہے، میرا نبی مالک کل ہے۔ لیکن حضور میں نے داتا صاحب کا ذکر اس لیے چھیڑا کہ مجھ گنہگار پر بھی اس ولی کی نظر ہو جائے۔ داتا صاحب نے نماز پڑھائی، کیا کی؟ اب ناراض ہو گیا، کیا کی بھائی؟ نماز کی عصر کی، حضور داتا صاحب نے نماز پڑھائی، جو مسلمان تھے وہ نماز میں، اب جو غیر مسلم تھے مسجد کے باہر کھڑے رہے۔ جب داتا نے نماز پڑھا دی نا تو داتا صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور جب مصلی پہ کھڑے ہوئے سید علی حجویری داتا صاحب مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور وہ جو باہر غیر مسلم کھڑے ہوئے تھے
داتا صاحب ان سے کہنے لگے میں نے سنا ہے تم میری مسجد کے رخ پہ اعتراض کرتے ہو کہ اس نے جو مسجد بنائی ہے اس کا رخ کعبے سے ہٹا ہوا ہے، اس کا مسجد کا رخ ٹیڑھا ہے۔ اے لاہور کے ہندیوں، آؤ ذرا دیکھو میری مسجد کا رخ سیدھا ہے یا نہیں۔ میرے داتا نے جب انگلی اٹھائی تو سامنے بیت اللہ کا غلاف نظر آ رہا تھا، سامنے بیت اللہ کا۔ اللہ، جو ہندو خانہ کعبہ کی زیارت کرتا گیا وہی کلمہ پڑھتا، وہی کلمہ۔ لاڑکانے والوں، جب داتا لاہور میں کھڑے ہو کر کعبہ دکھا سکتا ہے تو داتے کے داتا کا کیا حال ہوگا؟ داتے کے۔ اچھا، اگر میں یہ بات نہ کروں تو ملتان سے زیادتی ہوگی، کیونکہ آئی ہے کم فرام ملتان۔ تو ملتان میں ایک ولی قلعے پر سویا ہوا ہے جس کا نام ہے حضرت غوث بہاول حق۔ حضور سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، آج بھی کرایہ اپنا اپنا بھرنا میرے پاس نہیں ہے۔ اگر ملتان میں چلو نا تو ملتان میں ایک بستی ہے جس کا نام ہے ڈیرہ عربی۔ بستی کا نام کیا؟ ڈیرہ عربی، آج بھی موجود ہے ضلع ملتان۔ ڈیرہ عربی جناب موضع کا نام ہے، بستی کا نام ہے جناب، گوٹھ کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، ولیج کا نام ہے۔ ڈیرہ عربی جناب آج بھی بستی موجود ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زمانہ ظاہری حیات میں آپ کئی مہینے ڈیرہ عربی کے قریب اس جنگل میں جا کر اللہ اللہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سیدنا بہاؤالدین زکریہ ڈیرہ عربی کے جنگل میں بیٹھ کر ایک درخت کے نیچے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اچانک وہاں سے برات گزری۔ کیا گزری؟ جان جاتے ہیں تمہیں کیا ہے؟ اچھا شکر ہے وہ نہیں مل گئی۔ اور مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں سرائکی جانتا، اردو جانتا، انگلش جانتا، عربی جانتا، فارسی جانتا، لیکن سندھی نہیں آتی زبان یار من ترکی نویدہ۔ لیکن سنو سرائکی کو ایسا حالی میں اردو پریکٹس تک کران دیو۔ سنو بلا حضرت داتا حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے اللہ اللہ کر رہے ہیں، برات گزری۔ کیا گزری؟ یہ یاد بھی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ صبح آپ بازار میں کہیں کہ مولانا نظر حسین صاحب واہ واہ آج بڑی زبردست تقریر کی ہے، تے دوجا سنن والا کے جو آکھیا چاہنے کہ یہ پتہ نہیں بارا تقریر بڑی زبردست ہے، تے تو صحیح سارے نال یہ حال نہ کرے۔ اور یہی بات ہے کہ آپ اپنے علماء کی توجہ سے تقریر نہیں سنتے، پھر بسترے لوٹے والی قوم آپ کو رائے میں لے جاتی ہے۔ بہرحال توجہ سے سنیے، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، کہاں بیٹھے تھے؟ درخت کے نیچے۔ وہاں سے برات گزری اور برات میں جانا تھا ڈیرہ عربی۔ کہاں جانا تھا؟ لیکن وہ جنگل بہت بڑا تھا تو برات والے رستہ بھول گئے۔ جب رستہ بھول گئے تو دو چار بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے کہا یار ٹھہرو، کوئی آدمی دیکھتے ہیں کسی سے راستہ پوچھتے ہیں۔ چلتے چلتے جناب ان آدمیوں نے دیکھا تو درخت کے نیچے ایک ایسا بزرگ بیٹھا ہوا تھا جس کی داڑھی بھی سفید تھی، چہرہ بھی نور مصطفیٰ سے چمک رہا تھا۔ بابا جی دو تین دفعہ ان براتوں نے کہا بابا جی، لیکن بابا جی ادھر ملے ہوئے۔ کہاں ملے ہوئے تھے؟ اور جب اللہ والا اللہ کی یاد میں مست ہوتا ہے تو اسے دنیا کا پتا کہ تسن داڑھ کرنے والے کے داڑھے چلنے میں سارے پاسے لوگ نماز پڑھے نا، 2 رکعت نماز فرض وقت فجر پیچھے امام دے، پتہ نہیں آج سبزی مل سے یا کوئی نہ، آج گوشت کیا بھا ہو سی، آج فلانا سودا کھندے، سارا کا بھی نماز جی یاد کرے۔ بلکہ حضور کی بلا مفتی صالح محمد صاحب میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا تھا، ایم اے کا طالب علم تھا، اور میرے ایک دوست نذیر غازی، آج کل وہ ہائی کورٹ لاہور میں ایڈوکیٹ چل رہے ہیں، وہ میرے کلاس فیلو تھے۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے ادری صاحب جو بھی بات بھول جاتی ہے نا نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ وہ آدھے بات کی صحیح بات ہے، میں ہی نہیں کہنا۔ توجہ سے سنو، حضرت بہاؤالدین زکریہ ایک درخت کے نیچے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ کیا
سیدنا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے ساتھ اتنی توجہ ہوتی تھی کہ پرندے آپ کے سر پہ آ کر بیٹھتے تھے کہ شاید کوئی درخت کھڑا ہوا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کر رہے براتی کہنے لگے بابا جی، حضرت چونکہ اللہ کی یاد واسطے ایک بوڑھا بابا تھا، کہنے لگا بابا جی ڈیرا عربی دا رستہ دسو۔ کیا رستہ؟ جی بلے عربی دا نام سنیا تو حضرت زکریا دی آنکھ کھل گئے۔ عربی دا نام سنیا تو زکریا سے آنکھ کھلی۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ حضور اساں ڈیرا عربی بننے کتا بننے؟ میرا غوث بہاولا کہ زکریا کھڑے ہو گئے، آخر لگے کوئی براتیو ڈیرا عربی دا رستہ دکھاواں یا خود پہنچاواں؟ ڈیرا عربی دا رستہ دکھاواں یا انہاں جانے والے کو سمجھ نہیں ہوئی، انہاں کہ بابا جی رستہ دکھے سو ہو سکتے وال بھول بنوں ساکو پچاؤ سادی شادی ہے تو آکو چاول کھوے سوں بھات کھوے سوں۔ بھات کروں چڑھا ہے نا میں بلوچہ ڈالے دے بھات کروں میں بھی چڑھ دا۔ اچھا سنو کہ حضرت بہاؤالدین زکریا پڑوسی ساکو پچاؤ۔ آپ نے کہا اچھا پچاؤں تو آکو۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ والے کس طرح اللہ نال ملے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا سارے برات والوں اپنی آنکھیں بند کرو میں تو آپ کو ڈیرے عربی پہنچاواں۔ ڈیرے عربی سارے برات والے نے آنکھ بند کی تھی، میرے غوث نے اللہ دی ضرب لے، اللہ دی ضرب لا کے آنکھ لگے اکھیں کھولو، اکھیں وہ برات والے آنکھ کھولیں دیں تو سامنے سبز گنبد نظر مدینہ طیبہ نظر آنا۔ کیڑا مدینہ کے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، سارے پڑھو نہ جنت نہ جنت یہ سجے کبے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ دیکھو کیڑا چوکی دی بیٹھے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، اور مزہ جو مدینے کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی کلیوں میں دیکھا۔ سارے براتی آپ کھلے ہیں سامنے جناب سوا روزہ سبز گنبد نظر آنا پہ۔ براتی آکھا حضرت بابا جی وہ غوث بہاولا صحیح کتھا پوچھائے ہوئے؟ آپ نے فرمایا تو سنجو آکے ڈیرا عربی پوچھاؤ میرے عربی دا ڈیرا ہی ہے، میرے عربی دا ڈیرا۔ اور انہوں نے آکھا سرکار تمہاری مہربانی بغیر ویزے بغیر پوسٹ پاسپورٹ بغیر ہوائی جہاز بغیر ایروپلین بغیر شپ دے تو سائیں تھا پہنچا دیتے، لیکن حضور اساں تو وہ ڈیرا عربی کی بستی بننا۔ میرے بہاوت حق دیکھو انہوں کا نظریہ کیا ہوگا۔ اچھا اچھا آپ نے بتایا اچھا ہوں میں کچھ سمجھ نہیں وہ دن پرانی بستی ڈیرا عربی۔ اگر جی جی ہم تھوڑی پوچھاؤ ساری شادی لے تھی ویسے آپ نے فرمایا آنکھ کو بند کرو، ایریا جی بن آنکھ کو بند کر کے کام کریں گے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آپ نے فرمایا براتیوں آنکھ بند کرو تو آپ کو پرانی بستی پہنچاؤں۔ سارے براتیاں آنکھ بند کی تھی، میرے غوث نے اللہ کی ضرب لئی، فرمایا ہوں آنکھ کھولو، آنکھ کھلے نہیں تو غلاف کعبہ نظر آیا، خانہ کعبہ۔ وہ صحیح کتھا پوچھا ہے
کہ تساں جو کیا پرانی وستی میرے عربی دی پرانی وستی ہے میرے عربی دی پرانی وستی تیرا سا کیوں نہ تو نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں پڑھو کہ ولی کی نگاہ ساڑھے ہوتے پہ وجہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر نگاہ ولی میں اور یہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں ایک دن میرے آقا مسلم شریف کی حدیث سنو ایک دن میرے آقا مسجد نبوی شریف میں کھڑے تھے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا کون سا دن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ شخص جو نمازی ہیں دوئے یا من باب الصلاۃ غور کریں نبی کا فرمان سرکار نے فرمایا کہ جو تم میں سے نمازی ہوگا دوئے یا من باب الصلاۃ اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا حضور نے فرمایا کہ جو تم میں سے من اہل الجہاد اس کو جناب دوئے یا من باب الجہاد اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص من اہل الصیام روزہ رکھتا ہوگا اسے دوئے یا من باب الریان اسے روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص دنیا میں سخاوت کرے گا اسے سخاوت کے دروازے سے بلایا جائے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے میرے آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہوگا جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا یارو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی امتی ہوگا جسے ایک کامرے بیٹھے تو سمجھو جسے اچھا طرح ایسا اٹینڈ ہوگی توجہ کریں ابو بکر صدیق کا یہ فرمانا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا معلوم ہوا صحابہ کے سردار نبی کے یار ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا یہ وہ نبی ہے جو قیامت کی باتیں جانتا ہے یہ وہ نبی ہے جو لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنا گنجا سر دیوار بناتے کہتے نبی کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں اور روڑے موڑے مسوخہ نے توڑے تو سر دیوار کو گنجا سر مرندے رہو میرا نبی قیامت تک گالی رسے نہ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے کون ابو بکر صدیق کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان الثقلین حضور فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان کم ہوگا میرے ابو بکر کا ایمان زیادہ ہوگا اور سارے صحابہ میں وہ 1400 صحابہ افضل جنہوں نے حضور کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی مولانا علی اکبر صاحب شیر اہل سنت بیان فرمائے اور وہ 1400 جو صحابہ ہیں نا ان صحابہ میں وہ افضل جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی اور سارے غزوہ احد کے صحابہ ملا لو تو ان میں وہ صحابہ افضل جو 313 بدر میں شریک تھے اور سارے 313 ملاد ہو تو ان میں نبی کے وہ 10 صحابہ افضل جن کو حضور نے فرمایا تھا میں جنت میں تمہارے محل دیکھ کے آیا ہوں اشرا مبشرہ اور
پورے عشرہ مبشرہ کو جمع کر لو تو نبی کے 4 یار افضل، اور چاروں کو جمع کر لو تو نبی کا یار غار افضل، نبی کا یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ فلاں کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، فلاں کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور کو یہاں کی امت میں ایسا بھی ہے جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے۔ حضور قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے، ان سے پوچھے قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے، میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تو نے بڑا عجیب سوال کر دیا، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اور 8 دروازوں سے ہر دروازے سے جس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ تو ہے، وہ ان ارجو، میں امید رکھتا ہوں ان تکون منہم، کہ تو ان میں سے ہوگا۔ اے ابو بکر، میری پوری امت میں تو واحد ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، جسے جنت کے سرکار۔ یہ تھی بخاری شریف کے، مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث سنو، وہ بخاری شریف جو قرآن کے بعد صحیح کتاب ہے، قرآن کے بعد جو بندی بھی کہتے ہیں قرآن کے بعد، اہل حدیث بھی کہتے ہیں قرآن کے بعد، علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں قرآن کے بعد، لیکن بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتا۔ بخاری شریف میں کہ ایک دن سرکار کھڑے ہو گئے اور حضور نے جو سوال کیا نا، یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ سرکار نے پوچھا صحابہ، آج کوئی تم میں ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ جس نے، حالانکہ رمضان کا مہینہ، کیونکہ رمضان میں تو روزے ہر مسلمان پر جنہ دے فرض ہوئے بولیں گے، رمضان میں ہر مسلمان پر روزہ، لیکن وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، من صام منکم الیوم، آج کوئی تم میں ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ سارے صحابہ چپ بیٹھے، میرے نبی کا یار ابو بکر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں نے روزہ رکھا۔ حضور نے فرمایا اجلس، ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر سارے صحابہ جمع تھے، میرے نبی نے جناب دوسرا سوال کیا، اور توجہ سے سنیے، سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں کوئی ایسا ہے من عاد منکم الیوم مریضا، تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی بیمار کو کرسی کی ہو؟ سارے صحابہ چپ بیٹھے، پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے، پھر ابو بکر، حضور میں نے آج ایک بیمار کی بیمار کرسی کی، حضور نے فرمایا اجلس، ابو بکر بیٹھ جا۔ پھر میرے نبی نے تیسرا سوال کیا، حضور نے فرمایا کہ آج تم میں کوئی ایسا ہے من تابع منکم الیوم جنازۃ، جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ تمام صحابہ چپ بیٹھے، ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آج میں نے ایک آدمی کا جنازہ پڑھا۔ پھر حضور نے سوال کیا، تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو؟ سارے چپ بیٹھے، ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ جب 5-6 میرے آقا نے سوال کیے نا، ہر سوال کے جواب میں ابو بکر کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کام میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا۔ اور مختار کل نبی، مالک کل نبی، کیا کہتے ہیں؟ قبلہ پیر صاحب، حضور قبلہ مفتی صاحب، یہ تو دوسروں کو پڑھاتے ہیں، میں تو صرف دعائیں لینے کے لیے کھڑا ہوں۔ ان سے پوچھے میرے آقا نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، گواہ ہو جاؤ، یہ جتنی نیکیاں آج کے دن ایک دن میں کسی ایک امتی میں پائی جائے، سمجھ لو وہ پکا جنتی ہے، سمجھ لو وہ پکا جنتی ہے۔ اچھا ہوں ذرا بولے بلا ہے مطلب بہر علیہ سن دینا، ابو بکر صدیق کو جنت کس نے دی؟ میرے بھائی ڈریے بیٹھے، ابو بکر صدیق کو جنت کس نے دی؟ من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کو دیکھو کون آ رہا ہے؟ تمام صحابہ نے مڑ کے دیکھا تو نبی کا یار ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار، میرے صحابہ جو اپنی زندگی میں جہنم سے آزاد اصلی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو، میرے یار ابو بکر کو دیکھنا۔ ابو بکر صدیق کو جنت کس نے دی؟
یہ نہیں کوئی دال اس کا ہے تو سب بولا ابو بکر صدیق کو جنت کس نے دی؟ اس نے دی کہ جس کی شان یہ ہے کہ ہے تیری آواز آواز خدا حضور کی آواز اچھا ہم تو سوچیں گے بیٹھو کہ والے جان چھوڑے سی لیکن میں آج تقریر شروع نہیں کی تھی ایک مسئلہ تو آنے پر پوچھتا ذرا لسن ٹو می توجہ نہ سنو تو جواب دو تو سب پڑھتے کھڑے نماز کیا پڑھتے کھڑے نماز ابا جی آ گئے ابا دے پوتر السلام علیکم تو سن نماز چاکو وعلیکم السلام نماز راسی یا ویسی آپ گھر سوچے دے نماز راسی یا ویسی نماز پڑھتے کھڑے اما آگئے بیٹا السلام علیکم پوتر نماز چاکے وعلیکم السلام نماز راسی یا ویسی وہ سمجھ آنی بھئی ہے وہ میرے ان وطنی مانگے قریبے سارے ایک وطنی آیا وہ رہی بھی آرکھا دے پر ان سندے کہ وہ سندھی کو نہ جان رہا کہ سندھی مانگ نے پوچھا تو ہاں جو نالو چھائے وہ آکھا میں آ جائیں تو کل میں سمجھا وہ آکھا تو ہاں جو نالو چھائے کہ میں آ جائیں تو کل میں سمجھا سمجھ آتی بھئی اچھا شکر ہے سنو بھئی اللہ قربان جاؤں آقا تیری شان آپ پڑھ رہے ہو نماز اور استاد صاحب آ جائیں وہ کہیں آئی ایم یور ٹیچر گڈ بائی استاد آکے بھائی السلام علیکم شاگرد آکے وعلیکم السلام نماز راسی ہے چودھری آوے ملک آوے خان آوے پرائم منسٹر آوے شہنشاہ آوے پتہ چلے کیوں کہ اصول ہے فقہ دا کلام البشر مفسد للصلاۃ کلام البشر مفسد کہ کسی بشر سے بات کرو تو نماز بولو ٹوٹ جاتی ہے بشر سے بات کرو نماز آقا تیری عظمت پہ قربان یارو دنیا کے بندے سے بشر سے بات کرو نماز ٹوٹ جاتی ہے نبی سے بات کرو نماز مکمل ہو جاتی ہے نماز یہ جڑے لوگ آتے نبی ساری طرح نبی ساری کار بشر بس فرق ہے کہ جناب وہ نبی آسان جناب امتی ورنہ کوئی فرق نہیں اساں بھی کھاندے وہ بھی کھاندے اساں بھی پیندے وہ بھی پیندے ساڈی بھی اولاد انہاں دی اولاد ساڈی بھی شادی انہاں دی شادی سارے ملتان سے اندھا مولوی آتے میرے بھی دو ہاتھ نبی کے بھی دو ہاتھ میری بھی دعا کے نبی کی دعا کے حالانکہ اپنے ہیں اس کو نا کیسے گستاخ میرے بھی دو ہاتھ نبی کے کارڈ آخر لگا جناب میرے بھی دو ہاتھ نبی کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو آنکھیں نبی کی بھی کیوں نہ کہیں نبی ہم جیسا اور ہم جڑے علاقے تقریر ہے نا اتر آگے ہم راجپوت کون آگے ہم راجپوت راجہ کے پوت اور میں میرے بی ایڈ اسٹوڈنٹ ہم انہوں نے آخر کہیں مولوی کو نہ سدو کہیں بگڑے ہوئے طالب علم کو سدو انہوں نے میرے کو سارے کہتا راجپوت آ کہ جی کل مولوی یہ کبے سے کہ ہماری بھی دعا کے نبی کی ہمارے بھی دعا نبی کے بھی دعا آج تین سارے کا قیمہ بنا دیں اچھا میرے کو سارے کی دونے اور میں مولوی تک کوئی نہیں بھائی میں تو سکول کالج یونیورسٹی پڑھتا ہوں تنجمن طلبہ اسلام دا کارکن رہ گیا اور 11ویں والے دے صدقے 11 دفعہ جیل بھی گیا خوش تھی گئے ماشاءاللہ چنگی گیا اچھا خیر سنو بھائی او میں جیلے جو انعام نا تو میرے دوست میں کو مولوی سمجھ کے دے انہوں کو پتہ ہے کوئی تقریر نہیں آتی مولوی کوئی نہیں آتی پرانا کہہ دیا نہیں کوئی ساڑھ کے در اچھا میں جناب وہ میرے کو نہ ساڑھ کے در جناب جواب جو وہ کہتے ہیں ہمارے بھی دعا نبی کے بھی دعا ہماری بھی دعا کے نبی کی بھی دعا کے میں نے کہا مولوی تو کہتے ہیں میرے بھی دعا نبی کے بھی دعا لیکن ظالم تیرا وہ ہاتھ ہے جو اپنی حیثیت سے آگے کام نہیں کر سکتا لیکن مدینہ والے تاجدار کا ہاتھ دیکھو کہ زمین پر بیٹھے اشارہ کرتے ہیں تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے چاند بھی اچھا میرے علاقے میں اپنے علاقے
علاقے کی گال کرے نا تھوڑے علاقے تو میں ڈرتا ہوں اپنے علاقے کی گال کرے سنو سارے علاقے جڑے نا وہ فلانے دیو دے بندے عقل دے اندے عقیدے دے گندے وہ سارے علاقے میں انہوں کو آتا ہوں میں تمہاری گل نہیں کہنا انہوں کو میں آتا ہوں سنو مولوی تمہارے نبی میرے جیسا تھا میں آتا تم تیرا پیو تیرا دادا تیرا جھاڑ دادا تیرا پر دادا سارے جمع ہو کھڑو اور جمع ہو کے اپنے روڈ شریف کو کپڑا ہٹاؤ اور آپ کو چندرا تے کو سارے گنجے سے دا واسطہ اے چندرا تے کو سارے بسترے دا واسطہ ای میں اے چندرا تے کو سارے لوٹے دا واسطہ ای تھی ویسے یہ انہوں نے رشتہ دار تو ہم بولو ویسے ساری دنیا کے وہ لوگ جو میرے نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں ظالموں تم سارے جمع ہو کے چاند کے سامنے ہاتھ جوڑو اگر وہ چل بھی رہا ہوگا تمہیں دیکھ کے کھڑا ہو جائے لیکن آقا میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں حضور ایک موقع تو وہ تھا جب مکہ میں کافروں نے کہا تھا کہ اگر آپ اشارہ کریں چاند ادھر ہو جائے تو ہم کلمہ پڑھیں گے لیکن میں اس موقع کی بات نہیں کر رہا حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں چچا اے میرے پیارے مصطفیٰ جب آپ چھوٹے تھے اور میں اپنے آپ کو چچا سمجھ کر آپ کی زیارت کرنے جاتا تھا تو میرے آقا میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں رات کو سونے سے پہلے جدھر آپ کا ہاتھ جاتا تھا چاند بھی ادھر ہی چلا تو چچا نے کلمہ پڑھ کے پوچھا پیارے آقا اور قبلہ پیر صاحب اور قبلہ مفتی صاحب اور علماء اہل سنت کے سامنے ایک چیلنج میں کر رہا ہوں اور وہ چیلنج یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی حضور کے چچا نے حضور کے ماموں نے حضور کے سسر نے حضور کو کبھی رشتے سے نہیں پکارا سکا چچا تھا لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگا فدا کا ابی و امی یا رسول حضور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان یعنی رشتے میں سسر تھا ہاتھ جوڑ کے سلام پڑھ رہا ہے لیکن جو کافر تھے نا وہ کہتے تھے یہ ہمارا بھتیجا ہے کوئی بھانجا کوئی بھتیجا معلوم ہوا رشتے سے وہ پکارتے تھے کافر اور جو کلمہ پڑھ لیتا تھا رشتے میں بڑا ہوتا تھا حضور کا غلام بن کے آ جاتا اس لیے اسماعیل دہلوی کہتے ہیں ایسا ادب کرو جیسے بڑے بھائی کا کر چھوڑو بہرحال میں کر رہا تھا میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے چاند آپ کے اشارے پہ کیوں چلتا تھا چاند آپ کے اشارے پہ تو سرکار نے کیا جواب دیا قربان جاؤں آقا تیری شان پر سرکار کہنے لگے چچا جان ہر بچہ جب سونے لگتا ہے تو وہ سونے سے پہلے نیند کرنے سے پہلے روتا ہے کیا کرتا ہے آپ بھی بے شک جا کے آپ بچوں آپ تو سو رہے ہوں گے آپ تنگ نہ کرنا انہیں لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیڈر ہوا ہے دودھ پینے والے ان کی عادت ہوتی ہے کیا عادت ہوتی ہے ایک تو وہ زمین پہ پیر رگڑتے ہیں کیا رگڑتے ایک تک کھولیاں رگڑنے پہلے کے بعد کہ دیا ہاتھ پہ میرے ای ویلے پہ میرے ای پاسے کہ حضور فرمان لگے چاچا میں ہاں تا او کہ قد جاءکم من اللہ نور آدم چار چیزاں تو بنی پانی مٹی بھاگ ہوا چاچا پانی کہنا ہاں مٹی کو ہے نا ہے بھاگ کو ہے نا ہے ہوا کو ہے نا ہے میرا نور پہلے ہاں لیکن چاچا قل انما انا بشر لباس ان دنیا کی ہدایت واسطے پا کے آیا نا کہ میں بھی سمن کروں پہلے ارادہ کریں گا ہم جو روما کیا کریں سرکار نے فرمایا میں حالی کی ارادہ کرے گا ہوں کہ یہ جڑا چاند آسمان تھا سنو لفظ کیسے پیارے سنو حضور یلہینی عن البکائے لفظوں پہ لفظ یلہینی عن البکائے یہ چاند میرے سامنے ہاتھ بد کے آوے نہا اور کیا آخدہ اے رحمت للعالمین اللہ دے واسطے تو سنت وائے میں تو کھلونا بن کے آوے نا حضور میرے نال کھیڑ کے رہو اے میرے چاچا ہی چادر نال کھیڑتے میں کو نیندر آوے دی ہے جیرے پاس میں اشارہ کرا آغا حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت بر صغیر پاک و ہند میں اللہ کی نعمت امام احمد رضا بریلوی قادری رحمت اللہ علیہ
انہاں بہترین ٹرانسلیشن کی تھے یہ حدیث کا اعلیٰ حضرت کیا فرمائے سنو اعلیٰ حضرت فرمائے کھیلتے تھے توجہ کرنا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے دیکھو کہ اہل سنت عقیدہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا توجہ نہ دیکھو کیڑا چپ کی تھی بیٹھے یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں اور کیا اشاروں پر ہے چلتا یہ کھلونا نور کا کیا اشاروں پر ہے چلتا یہ کھلونا اسا مٹی دے سارے کھلونے زیادہ ترقی دونوں پر آتے ربڑ دے زیادہ کوئی نواب صاحب کا پوتر ہے تو چاندنی دے یا کوئی ایک ہے بڑے آدمی کا پوتر ہے کہ وہ پورے علاقے کا گورنر ہے تو چلو سونے دے لیکن آقا تیری شان تو قربان بننا تو بھی نور تیرا کھلونا بھی تیرا کھلونا بھی میرے آقا دا کھلونا نور میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پیارے مصطفیٰ تیری عظمت پہ قربان جاؤں سرکار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیار تھا حضرت صدیق اکبر کا بیٹا حضرت عبد الرحمن ایک دن عرض کرنے لگا میرے ابا جان آخری کا سنو میرے ابا جان حضور ایک دفعہ کفر اسلام کی جنگ میں کافر تھا آپ مسلمان تھے حضور میری تلوار کے سامنے آپ کئی دفعہ آئے لیکن میں نے بوڑھا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا لیکن ابو بکر صدیق میں تیرے ایمان پہ قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے آپ نے فرمایا بیٹا سن تو نے مجھے بوڑھا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا لیکن خدا کی قسم اگر میرے سامنے تو آ جاتا میں اپنا نفس جگر بیٹا نہ سمجھتا تجھے اپنے نبی کا گستاخ سمجھ کر تیرا سر قلم کر دیتا تیرا سر محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارے برادر جان والا اولاد سے پیارے محبت مصطفیٰ جو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمائی اس لیے صدیق اکبر پوری امت میں افضل الخلق بعد الانبیاء نبیوں کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق لیجئے جاتے جاتے آخری تحفہ آپ کو دیتا جاؤں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال کا وقت جب قریب آیا تو ابو بکر نے فرمایا صحابہ کرام جب میں اس دنیا سے رخصت کر جاؤں میری چارپائی اٹھا کے قبر رسول کے پاس لے جانا کہاں لے جانا اہل سنت و جماعت نے تو یہ واقعہ لکھا ہی ہے لیکن علماء دیوبند کے اشرف علی تھانوی نے بھی جمال الاولیاء میں اس بات کو تسلیم کیا وہ کہتے ہیں ابو بکر نے فرمایا میری چارپائی قبر رسول کے پاس لے جانا لاڑکانہ کے سنی مسلمانوں یہ میرا گفٹ تحفہ یاد رکھنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میری چارپائی قبر رسول کے پاس لے جانا اور جا کے کہنا اے آقا آپ کا یار ابو بکر حاضر ہے اگر حضور اجازت فرمائیں تو مجھے یہاں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ فرمائیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اس سے رزلٹ کیا آؤٹ ہوا نتیجہ کیا نکلا کہ ساری دنیا میں سب سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا کہ نبی قبر میں زندہ بھی ہے امتی فریاد کرے نبی سنتا بھی ہے فریاد کا جواب دیتا بھی ہے فریاد کا جواب جنہیں آدم خلافت راستہ زندہ باد وہ آدم جی یا نبی سلام علیکم نہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو وہ تو مر گئے
مرن تو آدھے سادہ زندہ ہے سادہ یہ انہوں نے سوتر مساعد ہے تو سن بولو سادہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جب ہندوستان میں جناب عقیدہ بنا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا نعوذ باللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان جناب بریلی کا تاجدار انگریز اور ہندو کے سازش کو ختم کرنے کے لیے اٹھا اور اعلیٰ حضرت کہنے لگے اے میرے مدینے والے آقا میں ان ظالموں کو کچھ نہیں کہتا میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ سارے پڑھیے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ 2-4 گھنٹے بتاتا قرآن بھی گواہ ہے حدیثیں بھی گواہ ہے کہ سارے نبی بھی زندہ نبی کا سردار بھی زندہ اور قبر میں سارے پیر بھی جنہیں پیروں کو منے دن ہوئے بولے قبر میں سارے پیر بھی سارے ولی سارے ملتان علیہ پاس ایک مولوی آیا اجی دیکھو جی یہ ہزاروں من مٹی کو سلام کرنے جاتے ہیں میں کہ ظالمہ اتنا تو عقل داندھا تھی گی کہ دیکھو یہ پتہ نہیں کہ مومن جنہیں قبر چویندے مومن دی قبر جنت دا باغ بنی جنت دا جنت کوئی مردہ نہیں کر رہے تو جنت کوئی مردہ جنت جنازے ویسے نہیں ٹور دے تو کھلیں دے نہیں اور جنت کوئی مردہ ہو سی جنت کوئی قبر ہو سی انہاں ظالمہ کو یہ پتہ نہیں حدیث بھی نہیں پڑھ دے عقل دے اندے عقیدے دے گندے میں کو ایک دوست آکھتے ہیں اجی ان کو حدیثیں نظر نہیں آتی میں کہ واہ واہ ہے بڑی سونی گال کی ہے انہاں دا جڑا بابا نا بابا وہ دیکھ رہا جو چند لو ٹکڑے تھی نہ پہ بعد بھی کلمہ نہ پڑھتا وہ دیکھ کے کلمہ نہ پڑھتا ہے حدیثہ دیکھ کے کیویں کلمہ پڑھتا بات سنو توجہ کے ساتھ حضور فرماتے ہیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ مومن کی قبر جنت کا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے اور قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اوہ ظالمہ تو سارے شہباز کرندر کو مردہ دی تو سارے سائیں بھٹائی کو مردہ دی اوہ ظالمہ شرم کر سارے ولی زندہ اسا زندیاں کو سلام کرنے میں دے مردیاں کو سلام مردیاں کو سلام اور قبلہ پیر سائیں حضور دے نبی نور کو نہ منر حضور دا نہ چمر یا رسول اللہ نہ کھنگی نہ کو اللہ اتنی صلاح دیتی ہے کہ اے حدیثوں میں نظر نہیں آ جا کہ سرکار فرمائے ولی تا ولی عام مومن دی قبر تے اگر پرندہ بہونے تو مومن کو پتہ ہوں دے کہ پرندہ نارے یا مال ہے کوئی عام بندے کو پتہ لگ دے جو نارے یا مال ہے اور انہاں ظالموں کو حدیث یاد نہیں آتی کہ جس وقت مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو مردہ قبر بند ہوتی ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار جا رہے ہیں میرے رشتہ دار ہزاروں مٹی کرے جناب عام مردہ اپنے رشتہ داروں کو سنان گندے اور ظالمتے کوئی پتہ نہیں من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ایک قرآن کے سب مومن کو قبر چاہتا زندگی عطا فرمانے اور سرکار کا فرمان سنو ضرور فرمانے اولیاء اللہ ہے لا یموتون اللہ دے ولی مردنی بل یمتقلون من دار الى دار اور ایک گھر کنوں بے گھر دیتا میں نے بن اس وقت کے سارا کی دے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے اور قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اور جدہ نبی دے غلام زندہ ہیں تو نبیاں دے امام تک کیا نبیاں دے کون نبیاں دے
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے آخر رب آرہی بیدار کرا، اللہ سے آخر لن کرا، تو میں کو نہیں دیکھ سکتا، تو میں کو اتنا ایک لفظ یاد رکھا ہے تو سردار کھانے لے چلے میں او دے لاہور والے پاس کے کچھ لوگ رہا دیں وہاں دیکھو جی بریلوی کہتے ہیں اللہ نبیوں کی بات مانتا ہے، ولیوں کی بات مانتا ہے، پیروں فقیروں کی مانتا ہے، جہاں کلیم کی نہیں مانی تو پیروں کی کیسے مانے گا؟ کہ تو صحیح سن کے لو باغ کے چور کی لنگوٹی پکڑنا، اور جواب ایسا دوں گا کہ آئندہ اگر وہ آپ کا رستہ بھی دیکھیں گے تو رستہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن توجہ سے اجی دیکھو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی، وہ نبی تھے، جب ان کی نہیں مانی تو شہباز کلندر کی کیسے مانیں گے، پیر صاحب کلندر کی کیسے مانیں گے؟ لیکن ان ظالموں کو اتنا پتا نہیں، اور قرآن کے دشمنوں قرآن کو پڑھنا ہے تو ایسے پڑھو جیسے ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے نہیں مانا، حالانکہ سنو اگر مولانا بدر الدین صاحب مجھے آرڈر دیں اقبال ازری تقریر کرو، میں کہوں میں تقریر نہیں کرتا تو یہ کیا ہے انکار، یہ کیا ہے؟ میں تقریر نہیں کرتا یہ کیا ہے؟ اور اگر میں کہوں میں تقریر نہیں کر سکتا، اس کو انکار نہیں کہتے، یہ حقیقت کا اظہار ہے کہ میں تقریر نہیں کر سکتا، یعنی قبلہ پیر صاحب کے سامنے، مفتی صالح محمد صاحب کے سامنے، مولانا عبدالرشید کے سامنے، مولانا علی اکبر، مولانا ارباب علی، کتنے علماء ان کے سامنے حضور میری جرات نہیں ہے کہ میں تقریر کر سکوں۔ یہ انکار نہیں ہے، یہ حقیقت کا اظہار ہے، بلا تشبیہ۔ میرے رب نے انکار نہیں کیا، اگر رب انکار کرتا تو موسیٰ نے عرض کی یا اللہ دیدار کرا، رب فرماتا میں دیدار نہیں کراتا، نہیں کا لفظ آتا تو قرآن میں لام الفلا این نو دیدار یعنی نہیں، لیکن قرآن میں لا نہیں ہے، قرآن میں ہے لن ترانی، اے کلیم میں تو دیدار کرا سکتا ہوں تو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر انکار ہوتا تو پھر تجربے کیوں ہوتے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 دفعہ کہا رب ارنی، رب نے کہا لن ترانی، اے کلیم تیری آنکھ میں طاقت نہیں ہے تو مجھے دیکھ سکے، لیکن اگر بار بار تو فرما رہا ہے اے کلیم تجربہ کر لیتے ہیں، میں اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ کریم نے نور کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، فرمایا کلیم دیکھ، جب کلیم نے دیکھا 2 واقعے پیش آئے، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے نور کی تجلی ڈالی، کیا ڈالی؟